رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين، أبا الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب اعزام، سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت، جہاد، مال اور جان، ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور اپنی مال اور جان سے اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے، بہت بلند۔ وہ اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیونکہ ایک بہت اہم موضوع ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے جہاد۔ فی زمانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد کے معنوں کو، اس کی صورت کو، اس کے مفاہیم، اس کے اثرات، اس کے معنی و مطالب کو بالکل ہی بدل دیا گیا۔ عام تاثر جو اقوام عالم کی نظر میں جہاد کا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہوتا ہے، چند جاہلوں کی وجہ سے۔ یہ حالانکہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، حتیٰ کہ اسلامی تعلیمات کی جو بنیادی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سلامتی ہے اس کی۔ جہاں پہ آپ دیکھیں اسلام، دائرہ اسلام میں اگر کوئی آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے۔ تو حقیقت میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اسی وقت اسے سمجھا جا سکتا ہے جب نبی اور آل نبی، علی اور اولاد علی، ان کے علوم، ان کی حکمت، ان کے اقوال اور ان کے خطبات کو سمجھ کر اس کی روشنی میں جہاد کے معنی و مفاہیم کو سمجھا جائے۔ دوسری مذاہب کی کتابوں سے آپ لیں گے، جن لوگوں کے پاس صرف قتل کرنا، لوگوں کو جو ہے تباہ و تاراش کرنا، اگر یہ جہاد کی
تاریخ میں آتا ہے تو ان کا جہاد ہے، اسلام کا جہاد نہیں ہے. تو اب ہم جہاد کی چھوٹی بڑی باتیں نہیں، مسلسل باتیں ہوتی آ رہی ہیں، آپ سنتے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے. ماں باپ کی خدمت جہاد ہے، بال بچوں کے لیے ان کا رزق مہیا کرنا جہاد ہے، اور ماں کی خدمت جہاد، باپ کی خدمت جہاد، عورتوں کا جہاد، اولاد کی پرورش، شوہروں کے ساتھ حسن معاشرت. اور اگر اور ہم اس کی حقیقی کیفیت جو جہاد کی بتائی گئی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے قبضے قدرت میں یہ ہے کہ وہ گناہ پہ قدرت رکھتا ہے، کر سکتا ہے گناہ، امکانات ہیں سارے، لیکن اس کے باوجود جو گناہ سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، احکام یہ ہے کہ اس کا مقام اللہ کی نظر میں اس مجاہد اعظم کا ہے. گناہ کر سکتا تھا لیکن نہیں، خوف خدا کی وجہ سے گناہ نہیں کیا اس نے، تو اس کا مرتبہ اتنا بڑا تھا. اور یہاں تک کہ جیسا آپ تشریف فرمائے ہیں، ابھی یہاں پر تذکر علمی ہو رہا ہے، علم کی باتیں، معرفت کی باتیں، قرآن آیات، اقوال ائمہ، تو فرماتے ہیں تسبیح پروردگار ہے، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی. سننے کے بعد ان باتوں پر عمل کرنا جہاد ہے. جہاد. پھر فرماتے ہیں غافلوں کی مجلس میں، محفل میں، غافلوں میں اللہ کا ذکر جہاد. کوئی اگر بالکل غافل ہے اللہ سے، توحید سے، وحدانیت سے، ان حقائق سے، اصول دین پر، اس کے سامنے اگر تذکرہ خدا کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں یہ جہاد ہے. ایک مرتبہ دیکھیے آپ جو تشریف لاتے ہیں دور سے سننے کے لیے آتے ہیں، یہ تو بنام حسین آ رہے ہیں، آپ کو روز روز بلایا جائے تو نہیں آتے، دعوت بھی 2 دن کی آتی ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی 1 دن جائیں، لیکن آپ بغیر بلائے کے، کیفیت یہ ہے کہ آپ اس اشتیاق سے آ رہے ہیں، یہ محبت حسین کا اثر ہے جو آپ کو مجلس میں لے کے آ رہا ہے. ورنہ خاص طور پر مدعو بھی کیا جائے خاص طور پر تو بھی انسان اتنا اشتیاق سے، خلوص کے ساتھ نہیں آتا جتنا جو ہے اس مجلس حسین میں آتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں، بڑے غیر معمولی حدیث ہے، اباذر سے حضور فرماتے ہیں، کتاب ہے معراج السعادہ، صفحہ نمبر 74. اس کی سعادت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، وہ اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ آ تو رہے ہیں، سن کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے نام اعمال میں اس کا کتنا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے. اگر 1 گھنٹہ آپ نے ایسی مجلس میں دیا جس میں علم و حکمت کی باتیں بیان کی جائیں، قرآن بیان کیا جائے، تفاسیر بیان کی جائیں، اہل بیت اثر کے علوم بیان کیے جائیں، تو کیا فرماتے ہیں جناب عیسیٰ فرماتے ہیں، اپنی امت سے، حواریوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں کسی مجلس علم میں اگر بلایا جائے تو تم وہاں گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جاؤ. اس مجلس میں گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جاؤ، کیونکہ ان مجالس میں جہاں پر علم و حکمت کی باتیں بیان ہوتی ہیں، دل ایسے زندہ ہوتے ہیں جیسا بارش کے پانی سے مردہ زمین. یہ فطری اثر ہے. یہ جناب عیسیٰ حضور کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ابا ذر، ایک ساتھ مجلس علم میں بیٹھنا جس میں علم و حکمت کی باتیں بیان کی جائیں، فرماتے ہیں کہ 1000 شب جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے جس کے ہر دن میں روزہ رکھا گیا اور رات ساری شب بیداری کی گئی. دوسرے فرماتے ہیں جہاد کی بات ہو رہی ہے نا، 1 مرتبہ جہاد بہت بڑا جہاد ہے، فرماتے ہیں 1000 مرتبہ جہاد کرنے سے بہتر ہے یہ 1 گھنٹہ. 1000 مرتبہ جہاد، 1000 جہاد، علمی محفل، علمی بزم. تیسری بات کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
10,000 حج اور عمرے سے بہتر ہے یہ 1 گھنٹہ. پھر فرماتے ہیں 12,000 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے اس 1 گھنٹے کا. صلوات اللہ محمد. اور اس کے بعد لکھا ہے 1 سال کی عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، جس کے ہر دن میں روزہ رکھا گیا، ہر رات شب بیداری کی گئی. 1 سال یہ 1 گھنٹے کا ثواب اتنا ہے. اب اگر آپ روز کتنے گھنٹے علم کے لیے دیتے ہیں، کتنی چیز آپ مجلس میں سے جانے کے بعد آپ اس کے نوٹس لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بکس ریفر کرتے ہیں تاکہ آپ کی علم میں اضافہ ہوتا جائے. جیسا جیسا درجہ علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، نہ خود آپ کے لیے بلکہ لکھا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہیں جو صاحبان علم ہیں ان کے درجات کو بلند ہی کرتا جائے. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ کی. اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب زیادہ تر میں کوشش اس موضوع پر یہ کروں گا کہ جہاں پر، کیونکہ ہمارے پاس جہاد جو ہے وہ رسول یا امام یا نائب امام کے حکم سے ہمارے پاس جہاد، ہم اپنی مرضی سے جہاد نہیں کر سکتے. بہت اہم ہے. میرے دل میں ہمیں جہاد کرنے چلے گا، آپ کے دل میں، اب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تابع ہیں. یا تو امام موجود ہو یا رسول موجود ہو یا پھر نائب امام ہو، مرجع ہو، وہ حکم تو جہاد ہے. اپنی مرضی سے ہمارے پاس نہیں ہے، دوسروں کے پاس. اب یہاں پر مولا کائنات دیکھیے جہاد کی اعلیٰ ترین کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں. وہ خطبے میں جس میں مولا نے ایمان کے بارے میں فرمایا، فرماتے ہیں جہاد جو ہے وہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. پھر جہاد کی تشریح فرماتے ہوئے مولا کہتے ہیں کہ امر بالمعروف جہاد، نہیں عن المنکر جہاد ہے، تمام موقعوں پہ سچ بولنا جہاد ہے، بد کرداروں سے نفرت کرنا جہاد. پھر مولا نے اس کا اثر وضعی بھی فرمایا. امر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تمام موقعوں میں سچ بولنا اور بڑی شرافت ہے، بد کرداروں سے نفرت کرنا. پھر فرماتے ہیں امر بالمعروف اچھی باتوں کا حکم دینا، لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کرنا، نیکی کی طرف لانا. اس کی وجہ سے ایمان قوی ہوتا ہے، مومنین کی کمر مضبوط ہوتی ہے. یہ الفاظ لکھے ہیں نہج البلاغہ میں. امر بالمعروف بیٹا ہے، بچہ جانے فاسق سمجھائیے، پیار سے، محبت سے، راہ راست پہ لے کے آئیے. رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، مومنین ہیں، اچھی طرح کے سمجھائیے تاکہ ان کے دماغ میں بیٹھے وقت آپ کا منصب پورا ہو گیا. دوسرے فرماتے ہیں نہیں عن المنکر، اس سے کفر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. جب انسان برائی کی طرف نہیں جائے گا تو کفر اور شرک، بدعملی، نفاق، دنیا میں فحاشی، شہوت، برائیاں لازمہ ختم ہو جائیں گی. تو اس سے ہوگا کہ کافروں کی کمر ٹوٹے گی. نہیں عن المنکر، برائیوں سے روکنے سے. کسی چیز اور مت ہے، تمام موقع پہ حق بولنا، سچ بولنا، سچ. یہ تو فریضہ ہے، انسان ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. صحیح. چوتھی بات فرماتے ہیں بد کرداروں سے نفرت. فرماتے ہیں پروردگار عالم اس کا صلاح یوں دے گا کہ جب وہ دوسرے گنہگاروں پر غضبناک ہوگا، پروردگار عالم اس پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا اور وہاں پر اس کی خوشی کا انتظام کرے گا. صلوات اللہ محمد. یہ جہاد کی 4 قسمیں ہوگی. اب مولا کے لیے مولا کا خطبہ طویل خطبہ ہے جو 3 پارٹس میں، لیکن میرے جو موضوع سے مربوط ہے بس اتنی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ اس میں زیادہ وقت نہ جائے. ہم جب مظلوم کربلا کا وہ خطبہ
کہ میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط کو قائم کرنے جا رہا ہوں، امر بالمعروف۔ یہ مقصد امام حسین کا آخر کتنا وسیع ہے، اس میں کیا اسرار ہیں، اس کے کیا معنی مطالب ہے، حسین کی نظر کہاں پر ہے، اتنا تو ہم سن لیتے ہیں، ہر ذاکر بیان کر دیتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مرتبہ اسلام میں دین میں ہے کیا؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خم، چھٹے جہاد، ساتویں امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرع، یہ تو سب بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، معنی مفاہیم کبھی کسی کو نہیں معلوم ہوتے۔ تو کتنا بڑا عظیم بعظمت اور وسیع مطالب ہوں کہ جس کے لیے حسین اتنی بڑی قربانیاں دیے، جیسی قربانی آج تک عالم میں، کائنات میں کسی نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی، تو مقصد کتنا عظیم ہوگا، ان کا نصب العین کتنا عظیم ہوگا، ان کی نظر صبح قیامت تک ہوگی، تبھی تو ایسے عنوان کو انہوں نے چنا ہوگا، انتخاب کیا۔ چلیے میں بولتے ہیں نیکی کے لیے، اچھائیوں کی تعلیم، برائیوں سے روکنا، اس کے لیے حسین اتنی بڑی قربانی دے دی، لیکن حقیقت میں اس کے پس منظر میں، اسرار میں کیا ہے، یہ اس خطبے میں بیان کیا گیا ہے۔ میں جو بتا رہا ہوں مولا کائنات کا خطبہ ہے، 4 پارٹس میں، تو جو ہمارے سے مربوط ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سارے امور خیر، اس میں سب آتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خون، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ لکھا ہے اس میں۔ جہاد فی سبیل اللہ کو ایک طرف رکھو، امر بالمعروف نہی عن المنکر دوسری طرف رکھو، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا، یہ سارے امور خیر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ، اگر یہ پانی کے چھینٹے ہیں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ زخار سمندر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد، اگر یہ بچ گیا تو نمازیں بچیں گی، دین بچے گا، ایمان بچے گا، کتاب بچے گی، کعبہ بچے گا، آپ کی نسلیں بچیں گی، گھر بچیں گے، اولاد بچے گی، سب کچھ بچے گا۔ جہاں انسانی ختم ہو گیا، انسانیت ہی ختم ہوگی، حیوان بن گیا، شہوت طاری ہو گئی، برائیوں میں گھر گیا، جب خود فنا ہو گیا تو وہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کا کہاں ہے تصور؟ اتنے بڑے مقصد کو حسین بچانے جا رہے تھے۔ چلیے اسی کے تسلسل میں پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ جہاد جس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے، وہ تمہارے ہاتھوں کا جہاد ہے۔ کامیاب ہو گئے یہ جہاد، اس کے بعد تمہاری زبان کا جہاد ہے، اس کے بعد تمہارے دل کا جہاد ہے۔ عام جہاد سے بحث نہیں ہو رہی ہے، بہت اعلیٰ مولا کائنات کا کلام، علم و حکمت کی باتیں، اسرار سے بھری ہوئی باتیں۔ پہلے جس جہاد میں تم کامیاب ہو جاؤ گے وہ ہاتھوں کا جہاد ہے، بہت آسان ہے، مرنا یا مر جانا دونوں میں سے کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ فرماتے اس کے بعد والا جو جہاد ہے وہ ہے تمہاری زبان کا جہاد اور دل کا جہاد۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی اچھائی کو دل سے اچھا اور برائی کو دل سے برا نہیں سمجھتا تو اس کا قلب ایسا جو ہوتا ہے کٹوری کی طرح، وہ اوندھا دیا جاتا ہے، قلب اوندھا دیا جاتا ہے۔ جب انسان اچھائی کو اچھا نہیں سمجھتا، برائی کو برا نہیں سمجھتا دل سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسانیت کے حدود میں باقی نہیں رہا، اس کی عقل و فہم رخصت ہو چکی، قوت فیصلہ اس کے بعد نہیں ہے، علم و حکمت کا وہ مالک نہیں ہے اب، کیونکہ قوت فیصلہ ہی ختم ہو گئی، اچھائی کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہاں امانت، دیانت، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، میرٹ جتنے اسلام کے اس کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، برائی کو برا نہیں ہے، وہ برا سب کام کر رہا ہے، چوری، شراب، زنا، جھوٹ، جتنی چیزیں تب ختم ہو گئی بات، اب وہ تو اس سے اثر کیا ہوگا؟ جب کوئی اچھائی کو دل سے اچھا، برائی کو دل سے برا نہیں سمجھتا تو اس کا قلب اوندھا دیا جاتا ہے، وہ عزت و عظمت سے محروم کر دیا جاتا ہے،
زمانے میں ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے. صلوات علی محمد. بہت اعلیٰ پیمانے کی بات ہے. سوچنا، تدبر، تفکر کیجیے. تو ہمیشہ انسان کو کیا چاہیے؟ اچھا ہے ایکسپٹ کریے، ہاں یہ اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے. زبان سے بھی بولیے، دل سے بھی بولیے، یقین بھی رکھیے. اچھائی کو ہمیشہ ہے، اچھائی کے فیور. برا ہے، ہاں برا ہے، ہمت کا کام ہے، ہمت والوں کا کام ہے. اچھائی کو اچھا، برائی کو برا. یہاں تک تو آپ پہنچ گئے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ یہ کس کا جہاد ہوا؟ یہ دل کا جہاد ہوا ہے. اچھائی کو دل سے اچھا سمجھ رہے ہیں، برائی کو دل سے برا سمجھ. اب زبان کا جہاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کسی کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل مستحکم نہ ہو. ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل مستحکم نہ ہو. کسی کا دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان مستحکم نہ ہو. میں نے کسی صاحب ایمان یا صاحب تقوی کو نہیں دیکھا کہ اس کا ایمان یا اس کا تقوی اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو. صلوات علی محمد. اب ایمان، تقوی وغیرہ سب کو خدا حافظ ہے، خیر بات ہے، جب تک اگر آپ کی زبان آپ کی اس قابل نہیں ہے. جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، خیانت، ہاں یہ جب تمام چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے. ایمان آنے کا سوال ہی نہیں. تو مولا بابی جب اس کی زبان ہی صحیح نہیں ہے، ایمان اور تقوی اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کسی صاحب ایمان یا صاحب تقوی کو نہیں دیکھا. پھر ریپیٹ کر دوں تاکہ ذہن میں رہے. کسی کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل مستحکم نہ ہو. کسی کا دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان مستحکم نہ ہو. مولا فرمایا میں نے کسی صاحب ایمان یا صاحب تقوی کو نہیں دیکھا کہ اس کا ایمان یا تقوی اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو، فائدہ مند ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو. اور زبان کے تعلق سے حکم کیا ہے؟ کوشش یہ کرو کہ زبان کم سے کم استعمال ہو. زبان سے ہمیشہ اچھی بات کی جائے اور دوسرے نرمی کلام ہو، وعدہ ہو، امانتیں ہو، تمام چیزیں. یہ سب جتنا زبان سے تعلق ہے، معاملات ہوں، ہر چیز کا زبان سے تعلق ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یہ جب تک زبان انسان کی صحیح نہ ہو، نہ ایمان فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اسے تقوی فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو اہم ترین چیز کیا ہو گئی؟ انسان کی زبان. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی مولا فرماتے ہیں کہ ثلاث من کان فیہ منافقا اذا صلى وصام اذا اؤتمن خان واذا حدث فكذب واذا وعد فيخلف. یہ 4 لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، فرماتے ہیں کہ یہ منافق ہے. کون؟ جس میں 3 خرابیاں ہوں. اذا تمنا خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، معاملات ہوتے ہیں تو یہ خیانت کرتا ہے. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. منافق. ایک جگہ چھٹے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو کسی کی کثرت نماز اور روزہ پہ دھوکہ مت کھاؤ. عادت ہو جاتی ہے نماز روزے کی. اس کا ایمان اگر آزمانا ہے تو 2 چیزوں کو دیکھو. جب حق بولنے کا موقع آتا ہے حق بولتا ہے کہ نہیں، اور یہ دیکھو کہ وہ معاملات میں کیسا ہے. یہ 2 چیزیں اس کی ایمان پہ، ایمان کے لیے امپیکٹ بہت بڑا انسان ہے. تو یہ چیزیں حقیقت میں ایمان کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ حقیقت میں صاحب ایمان ہے کہ نہیں.
اب اس کے بعد میں پھر مولا کا ایک خطبہ اس میں فرماتے ہیں، اس میں مولا نے اثر بتایا ہے، فرماتے ہیں دیکھو نماز کو اللہ نے صاحب تقوی کے لیے اپنے تقرب الہی کا ذریعہ بنایا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور حج جو ہے ہر ضعیف و ناتواں کا جہاد ہے، جو حج پہ جا کے آتے ہیں ان سے پوچھیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حج پہ جب جاتے ہیں تو کوئی معمولی نہیں، اس لیے احکام یہ ہے کہ جب انسان کے خواہ سلامت ہوں، جوانی میں اگر حج کر لیا جائے تو اچھا ہے، ضعیفی کا حج کیا فرمانے، جب کمزوری طاری ہو جائے انسان پہ ضعیفی آ جائے تو فرمانے یہ حج اب جو ہے یہ جہاد کا ثواب رکھتا ہے، جہاد۔ ہر حج ہر ضعیف و ناتواں کا جہاد ہے۔ کسی چیز فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاشرت یہ عورت کا جہاد۔ صلی اللہ تعالی محمد تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، عورت کا جو جہاد ہے اس کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک، اس کی خدمت، اس کی ضرورتوں کا خیال۔ کل ایک دو احادیث بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے میں، شوہر کے لیے بہت بڑا مقام حضور کے سامنے عورتوں کا ایک وفد آگے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم نے کیا قصور کیا ہے، ہاں مردوں کے لیے تو نماز جماعت ہے، جمعہ ہے، عید ہے، ہاں عیدین ہے، پھر ان کے لیے جہاد ہے، شہادت ہے، ہمارا عورتوں کے لیے تو یہ سعادت ہے نہیں ہے، یہ ثواب و جو ثواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو کہا نہیں کیونکہ تم ضعیف ہو، ناتواں ہو، تم ضعیف ہو، ناتواں ہو، تم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے، فتنہ و فساد کا خوف ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس سے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ وہ کیا ہے بظاہر تو نظر نہیں آتا، کہا تمہاری اولاد کی تربیت تمہارا جہاد ہے، تمہارے غصہ ور اور جاہل شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارا جہاد اکبر ہے۔ صلی اللہ تعالی محمد عورت کا جہاد، عورت کا جہاد۔ پھر یہاں پہ ایک چھوٹی سی حضور اکرم کی ایک حدیث ملتی ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ شوہروں کے ساتھ حسن معاشرت، جہاد، اولاد کی پرورش، جہاد اکبر۔ اب یہاں کیا فرماتے ہیں دیکھیے روزی کا طب، یہ روزی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے روزی، یہ جو کھا رہے ہیں ہم حلال ہے یا حرام ہے پہلے دیکھیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، کیونکہ اس کا اثر وضعی بڑا انتہائی دور سے بہت دور تک اثر کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا ایک شخص حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے۔ واپس آئے تو دیکھا وہی کیفیت ہے، کہا بھائی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تیری حاجت کو پوری کرتا۔ فوراً کہا ہے موسیٰ یہ قیامت تک اگر ایسے گڑ گڑاتا رہے، اس کا سر اس کے بدن سے جدا ہو جائے، تب بھی ہم اس کی کوئی دعا سننے والے نہیں ہیں، کوئی حاجت پوری کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں کہ اس کے پیٹ میں آرام ہے، اس کا لباس آرام ہے، اس کے گھر میں آرام ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد ہم اس کی بات سننے والے نہیں، اس کی دعا قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ حضور کی ایک حدیث آئی، پھر فرماتے ہیں کہ انسان کا حلال طریقے سے روزی کمانا یہ جہاد اکبر ہے، حلال طریقے سے پیسہ کمانا یہ بھی جہاد اکبر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد بہت بڑی بڑی معرفت کی بات ہے، جہاد کی بات ہے۔ اب صاحبان ایمان قرآن سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ لا یستوون عند اللہ اولئک ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے اتفاق سے ابن عباس دوسرے لوگ خانہ کعبہ کے دامن میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم خانہ کعبہ کی کلید، اس کی چابی، اس کی کنجی ہمارے پاس ہے، ہاں ہم اس کے متولی، ہمارا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم حاجی جو آتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں، ہمارا مرتبہ اس سے بڑا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ہر اپنی اپنی شرافت بیان کر رہا ہے۔ فوراً آیت نازل ہوئی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام
کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، خانے کعبہ کو آباد کرنا، کیا تم نے اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے جو اللہ پر ایمان لایا، روز آخرت پر ایمان لایا، جس نے زندگی بھر مسلسل جہاد کیا ہے؟ وہ ذات گرامی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے پاس ان سب کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ جو ایسا سمجھ رہے ہیں اس کو چھوڑ کے اللہ کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں تک کیا ہے تو سورہ توبہ کیا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ مقام و عظمت مولا کائنات کو دنیا نے نہیں سمجھا، ایک عام آدمی سمجھ گیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات تشریف فرمائے، نزا اسلام میں جائز ہے، ایک مرتبہ کھجور کی گٹلی اٹھا کے مولا نے سلمان کی طرف پھینک، کہا یا علی میں آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں، آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں۔ کہا سلمان تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ کہا بظاہر جناب سلمان کی عمر 250 برس ہے، دیکھنے میں تو مولا کی عمر اس سے کم ہے، ظاہری جو کیفیت تھی مولا کی۔ فوراً مولا نے اپنی آبا سے وہ گلدستہ نکال کے بتایا، سلمان اس گلدستے کو جانتے ہو؟ اب سلمان کی حالت اتنی متحیر ہو گئی کہ اب جس کو بولتے نا پسینے چھوٹ گئے۔ اب وہ حیران ہے کہ یہ گلدستہ جب میں فارس سے آ رہا تھا پہلی مرتبہ نبی کریم کی زیارت کے لیے، ایمان لانے کے لیے، تو راستے میں مجھے ایک شیر ملا۔ وہ راستے میں شیر ہٹتا نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتے ہیں، خوف طاری ہو گیا، جان خطرے میں پڑ گئی۔ اب دل سے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، تیرے حبیب کے پاس جا رہا ہوں، تو ہی مدد کر۔ دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے اس شیر کو ہٹا دیا، تو جناب سلمان نے وہیں کے پھولوں کا ایک لے کے گلدستہ بنایا، وہ گلدستہ مولا کائنات کو بہادیہ تشکر پیش کیا، وہ گلدستہ مولا نے سلمان کے سامنے بتایا۔ صلوات تو پڑھیے محمد۔ اتنی بات سلمان کی تو ہے جس پہ یقین کرنا ضروری ہے۔ اب مولا کا جو مرتبہ ہے، اب اس جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا جا رہا ہوں، یہ آیت قرآن میں ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ ہر سال 18 ذی روز عید غدیر، حالانکہ عید تو منا لیتے ہیں لیکن ان کی غرض و غایت اس کے اثرات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کی تکنشینی کا دن ہے، بس مسرور ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، 1 لاکھ حج، 1 لاکھ عمرے کا ثواب، 2 رکعت نماز پڑھی، غیر معمولی نماز، 1 لاکھ حج۔ اب میں آپ کو 1 گھنٹے کا بتایا تو پریشان ہو گئے، یہاں لیجیے، اور کتاب میں ہر مفاتی میں لکھا ہوا ہے، وہ 2 رکعت نماز، الحمد 10 خود 10 آیت الکرسی 10 انا انزلنا، دونوں رکعتوں میں جو پڑھتے ہیں، 1 لاکھ حج، 1 لاکھ عمرہ، اس دن کا روزہ، ساری دنیا کی عمر کا روزہ۔ پھر کسی غریب کو اگر اس دن آپ نے، فرماتے ہیں کہ اگر اس دن کسی کو 1 روپیہ دیا، عام دنوں میں 1 لاکھ روپے دینے سے بہتر ہے 1 روپیہ غدیر کے دن، ایک روپیہ۔ اتباع سے ہمارے پاس عبادت خانے میں بعض صاحبین نگرم کے ہیں، وہ کریں کہ 1 روپے کی نوٹ لائے، وہ نیٹ خود محفوظ ہو گئی، میرے جیب میں ہے نوٹ، اتباع سے وہ 1 روپیہ بولے نا تو 1 درہم ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے ایک نیا روپیہ لا کے بانٹے پورے لوگوں کو، وہ تبرکن میں غدیر کا تبرک سمجھ کے جیب میں رکھ لیا، برکت کا۔ تو 1 درہم غدیر کے دن دینا، عام دنوں میں 1 لاکھ درہم دینے سے، تو مطلب کیا، وہ مجھے 1 لاکھ روپے دیے، 1 روپیہ نہیں دیے، ان کے نزدیک ثواب محفوظ ہو گیا، جتنوں کو دے دیے۔ چلیے فرماتے ہیں اگر اس غدیر کا روزہ کسی نے، اگر ایک آدمی کو روزہ کھلایا 1 کھجور سے، غدیر کے دن جو روزہ ہے وہ بہت بڑا روزہ ہے، دنیا کی عمر کا روزہ ہے، 4 روزے بہت بڑے ہیں۔ فرماتے ہیں 18 ذی الحجہ کا روزہ، 27 رجب کا روزہ، 25 ذی القعدہ کا روزہ، اور جو ہے 18 غدیر کا، اور حضور کی ولادت کا 17 روزہ۔ یہ 4 بہت بڑے روزے، بہت بڑے روزے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ 1 کھجور سے روزہ کھلانا، خود مولا کائنات فرماتے ہیں 10 فعام انبیاء کو روزہ کھلانے کے برابر ہے۔ پوچھا مولا 10 فعام کیا ہے؟
تو کہا 1,00,000 انبیاء و مرسلین کا ایک فارم ہوتا، 10 لاکھ نبیوں کو روزہ کھلانا، ایک مومن کو روزہ اگر آپ کھلائے غدیر کے دن. اوکے، اب سنیے آپ اس عید کا نام کیا ہے؟ فرماتے کہ آسمان والوں میں، ملائکہ میں، عید اخذ معہود، عید عہد معہود. یہ اخذ میثاق جو ہے عربی میں کہتے ہیں وعدے کو. عہد معہود جو عہد ان سے لیا گیا تھا، جس پہ راضی ہوئے، عہد معہود. تو حقیقت میں یہاں تک کسی کا دماغ جاتا نہیں، لکھا ہوا ہے مفاتی میں باضابطہ، پڑھیے آپ. یہ عید کا جو مطلب ہے وہ مولا کی تشنیش تو اپنی جگہ ہے، مسلم ہے وہ. اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ سورہ آل عمران کی 81 میں آیت، سبا پڑھی آپ کی خدمت میں. یہ مولا کائنات کی منزلت کی سند ہے قرآن، جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کوئی دنیا میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو اس آیت کو چیلنج کرے. آئے میثاق، سورہ آل عمران 3 سورہ، آیت 81 اور 82. ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم کتابا وحکمۃ ثم جاءکم مصدقا لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم اخذتم على ذلكم الاسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. صلوات اللہ محمد. سنیے اور ایک زوردار صلوات پڑھ کے سنیے. اے حبیب، یہ واقعہ ذرا ان کو سناؤ. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے جب سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، سارے 1,24,000 سارے نبیوں سے وعدہ لیا، جب ہمیں کتاب اور حکمت دے، ایک نبی آئے جو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور تم اس کی مدد کرنا. کیا تم نے میرے اس عہد اور وعدے کا بوجھ اٹھا لیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے پورے انبیاء سے. قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، جو نبی آئے گا تو ہم ضرور اس کی مدد کریں گے اور ضرور اس پہ ایمان لائیں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ نے کہا دیکھو ایسا نہیں، ہر نبی دوسرے نبی پر گواہ اور میں تم سب پر گواہ. صلوات اللہ محمد علی محمد. اتنا عظیم واقعہ ہے یہ، جس میں اللہ خود گواہ بن رہا ہے. ولایت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب. پھر اس کے بعد دیکھیے، تب بھی دیکھیے یہاں پر وارننگ، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. خبردار، اگر اب تم نے اس وعدے سے اگر روگردانی کی تو میں تم سب فاسق و فاجروں میں سے ہو جاؤ گے. انبیاء کے ساتھ کلام، تو وہ اتنا سخت کلام ہو رہا ہے، کتنا کون سا اہم ترین واقعہ ہے، انبیاء کو فاسق و فاجر بنا دے گا. چلیے، اس کے قرآنوں میں 2 قسم کے معنی دیے گئے. آخر میں تتیمہ اسی پہ ہوا جو میں نے پڑھا، کہا کہ اب ایک نبی آئے تو دوسرا نبی اس کی تصدیق کرے، اس پہ ایمان لائے، اس کی کتاب چیز کی تصدیق کرے اس کی. چلیے، جب ہمارے نبی آئے تو کون سا نبی تھا جو تصدیق کرتا؟ صلوات اللہ محمد علیہ محمد علیہ السلام. اب یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھیے، آپ قرآن کی آیت ہے، جواب بھی قرآن کی آیت سے دوں گا. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. یہ تھی آیت آل عمران 81 اور 82. اس کا جواب مل رہا ہے سورہ حدید 57واں سورہ 25ویں آیت. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. کیا آپ حضرات کی نظر میں جو تاریخ پہ بھی نظر رکھتے ہیں، کائنات پہ بھی نظر رکھتے ہیں، آسمان سے کبھی کسی اللہ والوں کے لیے یا کسی نبی کے لیے، اس کے وصی کے لیے، اس کے ولی کے لیے، کیا اللہ نے کوئی لوہے کو نازل کیا؟ کوئی جناب آدم سے لے کے
جتنے نبی ہیں اس وقت. اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے, سورہ حدید کی آیت ہے, 57 سورہ, 25ویں آیت, بڑی غیر معمولی آیت ہے, اور ایسی آیت جو ہے بغیر سلوات کے سنے جانے کے قابل نہیں ہے. یہ مولا کائنات کے لیے سند ہے کہ علی شیر خدا ہے. علی اللہ کا ولی ہے. دیکھیے آپ جب کسی کو کوئی کام کے لیے بھیجتے ہیں, کار خراب ہو گئی تو آپ دوسری کار بھیجتے. بھائی اپنا بیٹا ہے, کام والا ہے, ملازم ہے, انجینئر ہے, ایگزیکٹو ہے آپ کا, اسی کار خراب ہو تو کمپنی کی دوسری کار جائے گی. ہاں چلیے گھر میں کوئی اگر مثال کے طور پہ کوئی اگر انسٹرومنٹ خراب ہو گیا تو ریپلیس کریں گے, کون کرے گا؟ جس کا ہے وہی کرے گا. تو یہاں بھی آیت جو بتا رہی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. جب علی کا ذکر آتا ہے تو آیت قوی اور عزیز پہ ختم ہوتی ہے. صلوات اللہ محمد ترجمہ سنیں گے آپ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہم نے میں نے نہیں, ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. کہ لوہا بجوز اور کچھ نہیں, کوئی اور لوہا نازل نہیں ہوا, ٹکڑے نہیں گرے آسمان سے کہیں بھی, کہیں نہیں گرے, کہیں یہ نہیں بتایا گیا. بتائیے ہے کوئی وہ سوائے ذوالفقار کے اور کوئی حدیث نہیں ہے. تو جبرائیل یہ کہتے ہوئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صلوات اللہ محمد. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. چلیے اور اس کے لیے ایڈیشنل سپورٹ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. فیہ جو سخت ترین لڑائیوں میں کام آیا. قروف بتایا گیا کہ احد سے زیادہ سخت ترین لڑائی نہیں تھی کوئی. احد سے زیادہ واقعات میں نہیں جانا ہے, آپ جانتے ہیں سخت ترین لڑائی اسلام احد, بڑی مارکے کی, قرآن میں پڑھ لی کیا کیا ہوا. یہ خبر عام کرتی گئی کہ حضور شہید ہو گئے, نندن مبارک شہید ہوئے, جناب حمزہ کی شہادت ہوئی. آج بھی وہ میدان ہے, جو لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں, وہ میدان, وہ پہاڑی, وہ تمام چیزیں احد کی آج بھی ویسی ہے. جناب حمزہ کی قبر بھی وہاں پر بنی ہوئی ہے, بڑی قبر ہے, تقریباً 8-10 فٹ کی ہے, وہ کیفیت تھی. ہاں تو جو زیارت کو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, ابھی بھی ہے. تو یہ سخت لڑائی میں جب مولا کائنات کی تلوار ٹوٹی تو تلوار ادھر سے جس کا نام ہے ذوالفقار. فرماتے ہیں ذوالفقار بھی معصوم تھی, معصوم سے کلام کرتی تھی. مولا کائنات جتنی جنگوں میں ذوالفقار لے کے جاتے تھے, جب گھر آتی تو شہزادی کونین سے سارے حالات جنگ, حالات واقعات بیان کرتی تھی. یہ ذوالفقار کا اثر تھا, یہ معجزہ ہے ذوالفقار. اور ذوالفقار کو سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں اڑا سکتا تھا. صلوات اللہ محمد علیہ محمد علیہ السلام. کیفیت آپ دیکھیں. تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. زمان ہے, اگر دنیا سے لوہے کو اٹھا لیا جائے کائنات ہی ختم ہے. اٹھا دیجیے, لوہے کو نکال دیجیے, مائنس کر دیجیے, جیسے گولڈ کو مائنس کر دیجیے, اکانومی ختم ہو جائے. لوہے کو مائنس کر دیجیے, ساری جتنے انڈسٹریز ہیں, مینوفیکچرنگ ہیں, مشینریز ہیں, میکینزم, پورا ختم ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ بیان کرے منافع للناس. ایک معنی تو پبلک کے سمجھ میں آ گئے, وہ سختری لڑائیوں میں کام ہے, وہ نہیں دیکھے تلوار سختری لڑائی میں. کہاں سے اللہ خود بول رہا ہے, پورا تسلسل بتا رہا ہے. اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جس نے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کر لیا ہے, اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. صلوات اللہ محمد. چلیے اس کے بعد کا جملہ اور کھلی. کئی کے لیے ذوالفقار آئی ہے, کیوں حدیث نازل ہوا, مسئلہ کیا تھا. چلیے ذوالفقار ٹوٹی, مولا کائنات کے لیے جنگ کے لیے آئی, حضور کی جان بچانے کے لیے آئی, اسلام کو فتح یاب کرنے کے لیے آئی, مولا کی فتح و کامرانی کے لیے آئی. چلیے مولا کی فتح کا اعلان سمجھے, کچھ بھی سمجھے, آ گئی نا. یہ بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب حضور تشریف لائے تو کون سا نبی حضور کی مدد کو آیا؟ جناب آدم آئے, نوح آئے, ابراہیم آئے, عیسیٰ آئے, موسیٰ آئے. 1,24,000 پیغمبر میں کون
کون نبی حضور کی مدد کو آیا؟ اگر نہیں آیا تو کیا یہ سب فاسق و فاجر ہو گئے؟ صلوات اللہ محمد و آل محمد. بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو اہل ایمان ہے، جو مولا کائنات کی محبت جو رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی عظمت ہے. یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ ہم ایسے کی محبت دل میں رکھتے ہیں جس نے خدا کی مدد کی، اس کی نیابت میں اس رسول کی مدد کی. اور اس کا ترجمہ سنیے آپ. یہ سارا وانزلنا الحدیث فیہ باس شدید، آسمان سے دعا نازل ہوا، سخت ترین لڑائیوں میں کام آیا. منافع للناس، انسانوں کے فائدے ہی فائدے. وَلَيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ لَهُ بِالْغَيْبِ. دیکھیے میں اگر کہتا ہوں کہ رسولُهُ ایک نبی، اگر لام کے اوپر اگر وہ پیش آ گیا رسول ایک ہی، یہاں پہ رسولُهُ جمع کا صیغہ ہے، جہاں پر سارے انبیاء سے مطلب ہے. اس کا مطلب سارے انبیاء، مطلب کیا؟ جس نے اللہ کی مدد کی اور ان سارے نبیوں کی نیابت میں، ان سارے نبیوں کی نیابت میں، ان سارے 1,24,000 پیغمبروں کی طرف سے آن بہاف اس نے اس نبی کی مدد کی. صلوات اللہ محمد و محمد. مقام کیا مقام ہے مولا، کیا مقام ہے مولا. دنیا سمجھے، دنیا نے لا کے خالی مولا کائنات کو شورا اور صحیفہ تک جکڑ دیا، پھر مولا کائنات کی منزلت کو سمجھنے والا نہیں تھا. اور یہاں پہ خود مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے حاضر میں اس نبی کی مدد کی ہے، غیب میں میں نے سارے انبیاء کی مدد کی ہے. صلوات اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب ایمان، یہ مرتبہ مولا کائنات. اب دیکھیے آپ جو جہاد کہاں سے کہاں پہنچا، اس منزل پہ چلے گئے. تو اب جو انہی کی محبت کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے، بہت غور سے سنیے، صلوات پڑھیے محمد علیہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مرتے وقت اس کا دل گناہوں سے خالی ہو، وہ محبت اہل بیت کے ساتھ اپنی زندگی کو مجاہدے میں بسر کرے. بہت بڑی بات ہے. مرتے وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو مجھے بیان کرنا نہیں ہے، لیکن آپ جو فرماتے ہیں کہ جب کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل گناہوں سے خالی ہو، پاک اٹھے دنیا سے ان کی محبت کے ساتھ، اور مجاہدہ، زندگی بھر جہاد، زندگی بھر جہاد، ہاتھ کا جہاد، زبان کا جہاد، دل کا جہاد، یہ سارے جہاد کب ہوتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو مجاہدے میں بسر، مجاہدے میں. پھر ایک جگہ ارشاد ملتا ہے جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے، اس کا مقام دیکھیں، جب ان کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، اللہ اس مومن کی قبر کو ملائکہ رحمت کے لیے مقام زیارت بنا دیتا ہے. مومن کی قبر کو مقام زیارت بنا دیتا، مقام زیارت کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے مومن کا. اور مظلوم کربلا فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ہماری محبت میں دنیا سے اٹھتا ہے وہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا، جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا. کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ہماری جنت اور عام لوگوں کی جنت ایک جیسی ہے؟ فرماتے نہیں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا ہوتا ہے. حسین کی جنت میں معمولی نہیں ہے. آپ دیکھیے اکثر روایتوں میں پڑھتے رہتے ہیں، مثلا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ملنے جاتا ہے، پروردگار عالم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے. کہاں ہے رشتہ دار؟ صلہ ارحام. انشاءاللہ مجلس آئے گی، شاید 7 محرم کو صلہ رحم پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. رشتہ داروں میں جو آپس میں کشیدگی ان کو مٹانا، تعلقات کو استوار رکھنا، سمجھا، ایک دوسرے کے تعلقات کو بات کرنا. تو چھوٹی سی وقت ہے، موقع ہے، اس لیے حدیث عرض کر رہا ہوں. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے ملنے جاتا ہے یا کوئی تحفہ دینے جاتا ہے، فرماتے ہیں اس کو پروردگار عالم 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، 100 شہیدوں کا. اور پھر ہر قدم پر 40,000 درجات اس کے جنت میں بلند کرتا ہے. ہر قدم ہر قدم ہر قدم. ایک بھائی بھائی سے ملنے گیا، بھائی بہن سے ملنے گیا، رشتہ دار رشتہ دار سے ملنے گیا، ملنے جا رہے ہیں، صرف آپ صرف ملنے جا رہے ہیں، رشتہ دار آپس میں، بھائی بہن.
اللہ یونٹی چاہتا ہے، اتحاد چاہتا ہے، گھروں میں انٹیگریٹی چاہتا ہے. یہ نہیں چاہتا کہ سب سیپریٹ رہیں، ڈسپرس رہیں، خاندان ٹوٹ جائے، منتشر رہے. نہیں، بھائی بھائی مل کے رہنا چاہیے، بھائی بھائی مل کے آپس میں اتحاد اتفاق. کیونکہ سب مل کے رہتے ہیں تو حقیقت میں لطف زندگی معلوم، لذت زندگی معلوم ہوتی ہے، زندگی کی حلاوت معلوم ہوتی ہے. جہاں پہ خاندان پھوٹ جاتے ہیں وہاں زندگی کی کوئی لذت نہیں رہتی. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں، بات آ گئی ہے تو عرض کروں. اگر تم چاہتے ہو، معصوم فرما رہے ہیں، اگر مرے دم تک آخر تک آپس میں خاندانوں میں محبت رہے، محبت پران چڑھتی ہی جائے، دشمنیاں نہ ہو، تو ان 3 باتوں پر عمل کرے جو فائدہ ہے. سب سے پہلی بات انصاف، مال میں انصاف، گھر میں انصاف ہونا چاہیے. ماں باپ انصاف، سب اولاد کو ایک نظر دیکھیں، ڈسٹریبیوشن کا موقع آیا ایک نظر، ہاں کچھ لائے ایک نظر، کپڑے بنائے ایک نظر، پراپرٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے ایک نظر. سمجھ گیا؟ بھائیوں کے آپس میں گھرات تقسیم ہو رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوں، بھائی بھائی کا گھر ہے، کھڑکی کھول رہا ہے، بولا نہیں بیٹا بند کرو، آگے تکلیف ہوگی. کیونکہ میں نہیں چاہتا. بات دیکھیے، جسٹیفیکیشن دیکھیے، یہ کھڑکی کی طرف سے، رستے کی طرف سے آپس میں تعلقات کرنا بند کرو، نہیں ہونا چاہیے. انصاف مطلب کہ خاندانوں میں، فیملیز میں انصاف. باپ کا کام ہے، ماں کا کام ہے، سب کو ایک نظر دیکھے. وہ بیٹے کو زیادہ اصول کرنے، ہاں جو متقی پرہیزگار ہے کیفیت الگ ہے اس. دوسری بات فرماتے ہیں رحم دلی. جب خاندانوں میں، فیملیز میں رحم دلی ہوتی ہے، سمپتی، دوسرے کو ارے وزن نہیں اٹھا ہے، میں یہ ہاتھ لگا، پیسے کی ضرورت ہے لیجیے لیجیے، گاڑی کی ضرورت ہے لو بھائی لے جاؤ، گھر کی ضرورت ہے لے جائیے، میرا فلاں ہے آپ چلے جائیے لے لیجیے، یہ لے لیجیے. آپ کی بچی کی نہیں، میری بچی کی شادی ہو رہی ہے. کیا ہونا ہے؟ جب یہ رحم دلی آ جاتی ہے تو محبتیں پروان چڑھتی ہیں. وہ درخت ثمرآور ہوتا ہے، اس کے پھل بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اور ترقی کرتی ہے ایسی فیملی، کبھی ناکام نہیں ہوتی. تیسری چیز فرما رہے ہیں جذبہ حسد کی نفی. ایک بھائی کروڑ پتی ہے، دولت میں، دوسرے بھائی کو حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے مقدر ہیں، یہ اس کے مقدر ہے. ایک بھائی شاہ ہے تو دوسرا گدھا ہے. کیا تھا؟ ایک آپ دیکھیں غریب ہے بالکل، مخلوق کو لا دے کرائے کے محل میں، ایک بھائی ہے اس کی بلڈنگ ہے تو وہ اس کے مقصوم ہے، جتنے مقصوم ہوں گے اللہ دے گا. تو جذبہ حسد کبھی نہیں آنا چاہیے. آپس میں بھائی آئے، ہنسی کچھ سے ٹھیک ہے بھائی، وہ ان کے اپنے. کل میں عرض کیا تھا، بڑا بھاری جملہ عرض کیا، جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یاد رکھ، اگر تو چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی عزت ہے اپنے لیے سمیٹ لے، ساری دنیا کی عزت، تو دوسروں کے مال میں تمام مت رکھ. ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے، وہ اتنے دولت مند ہیں، وہ اتنے دولت مند ہیں، وہ اتنے فلاں ہیں. آپ کو مطلب نہیں ہے، آپ اپنا دیکھیے، آپ کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کوشش کریے، آگے بڑھیے، رش کیجیے، حسد مت کیجیے. تو فرماتے ہیں کہ تو ساری دنیا کی اگر عزتیں سمیٹنا چاہتا ہے تو دوسروں کے مال میں کبھی تمام مت رکھ. کیونکہ انبیاء علیہ السلام و صدیقین نے اسی خطۂ طمع کی وجہ سے مراتب عالیہ حاصل کیے ہیں. صلوات اللہ محمد و علی محمد. انبیاء صدیقین، ہم کو کیا مطلب، اپن بڑے اپنا کام ہے، اسی طرح معذیت کی طرف نہیں. بہرحال صاحبان، یہ محل میں نے آج اس لیے بیان کیا، شہزادے علی اصغر علیہ السلام کا ذکر. یہ مجاہد اعظمی کربلا ہے، کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. شہزادی جناب عیسیٰ کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ جب جناب مریم کی پاکدامنی کا وقت آیا تو کہا کہ جھولے والے بچے سے پوچھو. کہا کہ تو بچہ ہے. تو خود جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. جب عیسیٰ بچپنے میں اللہ کے بندے بھی ہو سکتے ہیں، کتاب بھی دی جا سکتی ہے، نبی بھی بنایا جا سکتا ہے، تو جناب علی اصغر کا کیا مرتبہ ہوگا. اگر اس مرتبے کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھیں کہ جب مظلوم کربلا شہزادے علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کے آئے تو شہزادے کو جو لوگ سمجھے، یہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کے آئے. یہ مطلب
لیکن شہزادے کا مقام آپ دیکھیں، یہ اتنی بڑی آپ کی بڑی پر اسرار شہادت، شہزادے کی بڑی عجیب و غریب شہادت ہے کہ دنیا صبح قیامت تک آنسو بہاتی رہے گی، علی اصغر کے خطرے خون کا حق بھی ادا نہیں ہوگا، ساری دنیا خون بہاتی رہے۔ جب حسین 28 رجب کو مدینے سے نکل رہے تھے، شہزادی فاطمہ صغرا پھوپھیوں سے کہتی ہے، بھائیوں سے کہتی ہے کہ بابا سے کہو کہ مجھے بھی ساتھ لے جائے، اگر بیویوں کی ہماری میں نہ صحیح کنیزوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی مجھے لے کے چلے۔ جب حسین نے کہا کہ بیٹی یہ ناممکن ہے، وجہ یہ تھی کہ حسین جانتے تھے کہ بعد شہادت حسین خیام میں آگ لگائی جائے گی، سروں سے چادریں چھینی جائے گی۔ فاطمہ صغرا ہو بہو شکل فاطمہ زہرا تھی، حسین کی ماں کی تصویر تھی فاطمہ صغرا، حسین نہیں لے جا سکتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ یہ مصیبت فاطمہ صغرا پہ گزرے۔ آخر نے کہا کہ بابا ایسا کرو، یا تم علی اصغر کو میرے پاس چھوڑو، میں میرے بھائی کے ساتھ اپنا دل بہلا لوں گی۔ علی اصغر کو دیا گیا۔ جب رخصت ہونے لگے تو علی اصغر کو لینے کے لیے بیویاں آگے بڑھی، بہنیں آگے بڑھی، ماں ام رباب آگے بڑھی، ہمکتے پھر خود فاطمہ صغرا سے لپٹ جاتے۔ ایک مرتبہ حسین نے آگے بولا، کہا بیٹا علی اصغر کیا بابا کے ساتھ نہیں چلو گے؟ کہا پھر ہمک اور فاطمہ صغرا سے جا کے لپٹ گئے۔ حسین نے کان میں کچھ کہا، ہمک کے پھر فاطمہ صغرا کی طرف دیکھا، حسین کی گود میں آ گئے۔ وہ وقت بھی آیا، مانے الٹتی ننھے شلوکے کی آستی، اصغر علی کی ہو بہو تصویر بن گئے۔ اب میدان جنگ کو جا رہا ہے شہزادہ، پہلی مرتبہ یہ میدان کی طرف جا رہے ہیں، ماں نے سر میں کنگھی کر دی، بچے کو تیار کر دیا، کہا کہ مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان جنگ میں جا رہا ہے۔ اور حسین نے تمازت آفتاب کے لیے شہزادے پر اپنی عبا کا سایہ کر دیا۔ اب جب چلے ہیں تو فوج اشیاء یہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آئے، لیکن حسین نے اتمام حجت کی، کہا کہ اے فوج اشیاء اگر تمہاری نظر میں اگر قصوروار ہوں تو یہ دودھ پیتا بچہ جو ششماں ہے، ارے اس نے تو تمہارا کوئی قصور نہیں کیا ہے، تم اسے پانی پلا دو۔ اگر تم پا کر یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بعد میں پانی پی لوں گا تو اسے جلتی ہوئی ریتی پر لٹا دیتا ہوں، تم خود آ کے اسے پانی پلا دو۔ لیکن دیکھا کہ کوئی پانی پلانے والا نہ آیا۔ علی اصغر نے محسوس کیا کہ میرے بابا کا کلام ارے خالی جا رہا ہے، ساقیہ کوثر کا لال آج اپنے بچے کے لیے پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ حسین ساقیہ کوثر کا بیٹا حسین، تو علی اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ انداز وہی تھا جو جناب اسماعیل کا تھا۔ ارے جب ایڑیاں اسماعیل نے لگڑی تو آب زمزم نکل آیا۔ حسین نے دیکھا کہ علی اصغر کے پاؤں کی رگڑ سے آب زمزم اگر نکل آ جائے مقصد حسین پر پانی پھر جائے گا۔ فوراً اٹھایا، گلے سے لگایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین پر کبھی ایسا اضطراب طاری نہیں ہوا جو جناب علی اصغر کے ایڑیاں رگڑنے کے وقت ہوا ہے کہ علی اصغر کی شہادت، جناب علی اکبر، جناب عباس، جناب قاسم کی شہادت پر حسین مضطرب نہیں ہوئے۔ دوسرے کہ جب اس ششماہی کو بعد شہادت لے کے چلے تو کبھی حسین کے قدم رکے نہیں بلکہ شہادت پہ رکے۔ ہوا یہ کہ کہا بیٹا تم بھی حجت خدا ہو، حجت خدا کے بیٹے ہو، تم اپنی حجت پوری کرو۔ یہ وہ حملہ تھا علی اکبر کا۔ اشقیاء بھی اپنی گردنوں کو جھکا کر رونے لگے۔ کہا کہ عمر سالر یہ بچے کو پانی دے دے۔ دیکھا کہ فوج منقلب ہو رہی ہے۔ کہا کہ ارملا دیکھتا کیا ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر۔ اس کے بعد کی منزل ناقابل بیان ہے۔ علی اصغر کے خون کو حسین نے اپنے چلو میں لیا۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔
اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں، اپنے چہرے پر خون ملا، علی اصغر کو لے کے چلے، 7 مرتبہ آگے آتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے جاتے ہیں، رزن میں خطائی و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب قریب پہنچے تو میرا باپ سے کہا کہ میرا باپ میں کون ہوں؟ کہا کہ مولا امام وقت ہے۔ کہا تم صبر کرو گی؟ اگر میں کہوں کہ مولا ضرور صبر کروں گی۔ جیسے ہی ابا کے دامن کو ہٹایا، جیسے ہی ماں نے یہ منظر دیکھا، زبان سے ایک عجیب خیابت کا جملہ نکلا، اے علی اصغر، کیا ان میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد